اللہ کی راہ میں ہر کوئی خرچ کرنا چاہتا ہے۔ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا شوق دل میں پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں اور کس پہ خرچ کریں۔ یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا ریگارڈ، اس کا صلہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی اور اس کی رضامندی کی صورت میں ہمیں اس دنیا میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی ملے۔ اس لیے سمجھ لیں کہ یہ آخرت کی سرمایہ کاری ہوتی ہے۔ یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ کہاں لگانے سے اس کا اکاؤنٹس میں اضافہ ہوگا، زیادہ پروفٹ ملے گا، اور کہاں لگانے سے یہ خدا نخواستہ ضائع چلا جائے گا۔ تو آج ہم کوشش کریں گے یہ جاننے کی۔ ہو سکتا ہے ایک کلاس میں یہ پورا نہ کر سکیں، 2 کلاسیں ہمیں لینی پڑے، لیکن ہم کوشش کریں گے یہ جاننے کی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے کیا احکام ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں یا احکام ہیں، اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک عام اور ایک خاص۔ خاص جیسے میں نے آپ کو یاد ہوگا رمضان میں ہمیشہ 2 روزے کہتی ہوتی ہوں، ایک عام ایک خاص، ٹھیک ہے؟ تو خاص روزہ جو آپ 1 مہینے رکھتے ہیں وہ آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے عام روزے کی، کہ آپ نے پورا مہینہ یہ ٹریننگ کی کہ میں اس مہینے میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ سکتی ہوں، حلال کردہ چیزوں سے اگر بچ سکتی ہوں، اس میں کھانا پینا حلال ہے، میں اللہ کے حکم سے چھوڑتی ہوں، میاں بیوی کا تعلق حلال ہے، میں اللہ کے حکم سے چھوڑتی ہوں، سو سکتے ہیں آپ اپنی مرضی سے سو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی خاطر میں کافی کم نیند کر سکتی ہوں، قرآن پڑھنے کی تعداد بڑھا سکتی ہوں، صدقہ خیرات بڑھا سکتی ہوں، تو میں باقی جو 11 مہینے ہیں جو کہہ لیں پھر عام روزہ ہے، اس میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے کیوں نہیں رک سکتی، ٹھیک ہے؟ پھر یہ روزہ میں نے آپ کو بتایا کہ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک ہوتا ہے، یعنی فجر سے لے کے مغرب تک، اور وہ روزہ جو عام روزہ ہے وہ آپ کا بلوغت سے لے کے جب تک کہ فرشتہ اجل میری اور آپ کی سانس قبض کر لینا آ جائے اس وقت تک کا ہوتا ہے۔ یہ روزہ مختلف مشروبات سے افطار کرتی ہیں اور اپنی مرضی کے مشروبات ہوتے ہیں، آپ کے مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں، جبکہ وہ عام روزہ جو 11 مہینے آپ رکھیں گی وہ آپ انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پی کے افطار کریں گی، اور جنت الفردوس کے انشاءاللہ بہترین قسم کے لوازمات سے اللہ تعالی ہم سب کو نوازے گا۔ یہ اتنی تعمیر باندھنے کا مقصد کیا ہے کہ جو عام حکم ہے وہ بھی کوئی نعوذ باللہ چھوٹا لایانی یا لائٹلی لینے والا نہیں ہے، خاص تو خاص ہے، اس کو تو چھوڑنے میں آپ کو پتہ ہے گناہگار ہوتا ہے مسلمان، اور جو مسلمان پہ خاص چیزیں جس کو ہم فرض کہہ دیتے ہیں فرائض کا درجہ رکھتی ہیں، اور عام چیزوں کو ہم نفل کہہ دیتے ہیں، نفل کا درجہ رکھتی ہیں۔ تو فرائض کو چھوڑنے میں آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ گناہ ہے، لیکن جو نوافل ہیں وہ بھی بعض جگہ آپ کی جہاں فرائض میں کمی کوتاہی ہوگی وہاں آ کے یہ آپ کو ٹیک دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کا یہ قانون رکھا ہے کہ پہلے تو نیکی اور بھلائی کے کاموں کا عام حکم دیتا ہے تاکہ لوگ اپنی زندگی میں عموماً بھلائی کا طریقہ اختیار کریں، پھر اسی بھلائی کی ایک خاص صورت میں تجویز کر دی جاتی ہے کہ اس کی خاص طور پہ پابندی کی جائے۔ اب جیسے اللہ کی یاد کا عام حکم، جیسے پہلے ابھی میں نے آپ کو رمضان کا بتایا، مثال کے طور پہ آپ دیکھیں اللہ کی یاد ایک بھلائی ہے، سب سے بڑی بھلائی اور تمام بھلائیوں کا سرچشمہ، اسی کے لیے عام حکم ہے۔ اس کے لیے باوضو ہونا بھی ضروری نہیں، مصلی بچھانا بھی ضروری نہیں، قبلہ رخ منہ کرنا بھی ضروری نہیں۔ اللہ کو ہمیشہ ہر حال میں ہر وقت یاد رکھیں اور کبھی اس سے غافل نہ ہو، یہ حکم عام ہے۔ اب بس اسٹاپ پہ کھڑی ہیں، اذکار کرنے لگ جائیں، آپ ہاسپٹل میں بیٹھی ہیں تسبیحات کرنے لگ جائیں، کوئی بکس پڑھنے لگ جائیں جس میں اللہ تعالیٰ ہی کے بارے میں، اس کی کبریائی کے بارے میں کوئی بھی دینی بکس پڑھنے لگ جائیں آپ، تو آپ اس کے لیے وہ عام ہے تاکہ آپ کا یہ وقت لایانی کاموں میں صرف نہ ہو۔ یاد رکھیے گا ہر بات میں اللہ کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ ہر وقت اللہ رہتا ہے،
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر بات میں اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر کام میں اللہ کو ساتھ پاؤ گے. ایک تار جڑا رہتا ہے نا, ایک ڈائریکٹ ڈیلنگ رہتی ہے اللہ کے ساتھ, اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے سفر کرتے, دعاؤں کی صورت میں بھی جو ہم پڑھتے ہیں اور ویسے بھی ہر جگہ دیکھ کے ہم اللہ کو بار بار یاد کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سورۃ نساء ہے 103 نمبر آیت ہے, فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم, کھڑے ہو اور بیٹھے ہو یا لیٹے ہو اللہ کی یاد میں لگے رہو. ٹھیک ہے, اب لیٹے ہوئے تو ہم کوئی نماز تو نہیں پڑھ رہے ہوتے, یعنی عام ہے, اس وقت بھی اللہ کی یاد میں آپ مصروف ہو. پھر اسی طرح سورۃ الانفال میں 45 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے, اللہ کی یاد سے انسان کی کامیابی اس میں چھپی ہوئی ہے, انسان کی فلاح اس میں چھپی ہوئی ہے. سورۃ کہف میں 28 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ہماری ساری بہنیں ہر جمعے کو پڑھتی ہیں, میں اسی لیے کہتی ہوں کہ ترجمہ ضرور پڑھیں, اس کا تفسیر اس کی ضرور جانیں, تاکہ اب آپ کو پتا ہو کہ آپ ہر جمعے کو پڑھ کیا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں 28 نمبر آیت میں, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, اور اس شخص کی بات نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل پایا. وَاتَّبَعَ أَهْوَاءَهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرَاطًا, اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا اور جس کے سارے کام حد سے گزرے ہوئے ہیں. تو یہ آپ کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ ایسی صحبت, ایسی مجلس, ایسی دوستی, ایسے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں جو آپ کو غفلت میں مبتلا کرتے ہیں, اور ایسے انسان سے بھی آپ دور رہیں جو غفلت میں ڈوبا ہوا ہے, کیونکہ جب آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو آپ بھی لامحالہ غفلت کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے, جیسی صحبت ہوتی ہے ویسا اثر ہوتا ہے. تو ہر جمعے کو آپ کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ ایسی مجلس, محفل, دوستوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور بھی بہت سی آیات ہیں جن میں حکم دیا گیا کہ ہمیشہ ہر حال میں خدا کی یاد جاری رکھو, کیونکہ اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جو آدمی کے معاملات کو درست رکھتی ہے اور اس کو سیدھے راستے پر قائم رکھتی ہے. جہاں آدمی اس کی یاد سے غافل ہوا, بس نفسانی خواہشات اور شیطانی وسوسوں نے اس پہ قابو پا لیا. اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ وہ راہ راست سے بھٹک کر اپنی زندگی کے معاملات میں حد سے گزرنے لگتا ہے. یہ تو ہو گیا اللہ کی یاد کا عام حکم, کیا لا یعنی تھا, نعوذ باللہ, بہت بہترین چیز ہے. اب اللہ کی یاد کا خاص حکم دیکھتے ہیں. اب اس یاد الہی کی ایک خاص صورت تجویز کی گئی جو ہے نماز, اور نماز بھی 5 وقت میں, اور 5 وقتوں میں چند رکھتے. نہ ہم نماز کو نعوذ باللہ بدل سکتے ہیں, نہ نماز کے اوقات کو بدل سکتے ہیں, نہ اس کی رکعتوں کو. یہ اللہ نے ایک خاص ٹریننگ کے لیے خاص اصول کے تحت آپ کو 5 وقت کی نماز اور اس کی چند رکعتیں آپ پہ فرض کی, جس میں زیادہ سے زیادہ 5 یا 10 منٹ لگتے ہیں. اسی طرح چند منٹ اس وقت اور چند منٹ اس وقت یاد الہی کو فرض کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس اب اتنی دیر کے لیے اللہ کو یاد کریں. فجر بھی پڑھ لی, اس کے بعد زور کے بعد زور تک اپنی منمانی زندگی گزاری, یہ نہیں ہے. جیسے نماز ختم ہوئی دوپٹہ ادھر پھینکا, ٹی وی لگا لیا, گانے لگا لیے, موبائل آن کر لیا, سانگ سن لیا, ڈرامے دیکھ لیے, یہ ہے نماز کا مطلب. اصل یہی ہے کہ اب یہ تو ہو گیا فرض ادا, اب آپ ریلیکس ہو گئے, آپ نے اللہ تعالیٰ کی جو رولز تھا اس کو فالو کیا. اب آپ جیسے فوجی کا میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بڑی سخت ٹریننگ ہوتی ہے, اس ٹریننگ کے بعد وہ پھر فوج میں یا پولیس والے کی بھی ہوتی ہے, پھر وہ ہر وقت وہ ٹریننگ سے تو نہیں گزرتا نا, اس کی ہو چکی. اب وہ کیا کرتا ہے, باقی ٹائم وہ اس کو اپنے اوپر لاگو رکھتا ہے, الرٹ رہتا ہے کہ اچانک دشمن کا اٹیک ہو تو مجھے فرسٹ نمبر پہ کیا کرنا ہے, سیکنڈ نمبر پہ کیا کرنا ہے. وہ پیچھے سے اس کو فوراً چیزیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے فجر پڑھی اب باقی وقت اللہ کو بھول جائیں, بلکہ اس کا مطلب یہ کہ کم از کم اتنی دیر کے لیے تو آپ بالکل اللہ کی یاد میں لگ جانا چاہیے. اس کے بعد اپنے کام بھی کرتے رہیں اور ان کو کرتے ہوئے اللہ کو یاد بھی آپ رکھیں. کلیئر؟ یہ اتنی تعمیر اسی لیے باندھ رہی ہوں کہ آپ کو پتا ہو کہ جب ہم انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں تو اس میں بھی ایک آ جاتا ہے فرضی
انفاق، اور اب رمضان بھی آ رہا ہے، بہت سے لوگوں کے زکوٰۃ کے سوال اٹھیں گے، اور ایک ہوتا ہے نفلی انفاق، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. تو بس یہی معاملہ ہے زکوٰۃ کا بھی ہے. یہاں بھی ایک حکم عام ہے اور ایک خاص ہے. وہ بھی زکوٰۃ ہی ہوتی ہے جو آپ نفلی کرتے ہیں نا صدقات، وہ بھی زکوٰۃ ہی ہوتی ہے، آپ کے مال کی صفائی ہوتی ہے، تزکیہ ہوتا ہے. اور جو اللہ نے کچھ مقدار مقرر کی وہ بھی آپ کے مال کا تزکیہ ہوتا ہے. ایک طرف تو یہ کہ بخل اور تنگ دلی سے بچے کہ یہ برائیوں کی جڑ اور بدیوں کی ماں ہے. اپنے اخلاق میں اللہ کا رنگ اختیار کرے جو ہر وقت بے حد و حساب مخلوق پر اپنے فیض کے دریا بہا رہا ہے، حالانکہ کسی کا اس پہ کوئی حق اور دعویٰ نہیں. راہ اللہ میں جو کچھ خرچ کر سکتے ہیں آپ کریں، اپنی ضرورتوں سے جتنا بچا سکتے ہیں بچائیں، اور اس سے اللہ کے دوسرے ضرورت مند لوگوں کی ضرورتیں پوری کریں. دین کی خدمت میں اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے میں جان اور مال سے کبھی دریغ نہ کریں. اگر خدا سے محبت آپ رکھتے ہیں تو مال کی محبت کو اللہ کی محبت پہ قربان کر دیں. یہ تو حکم عام ہے. ٹھیک ہے، تفصیل آگے دیکھ لیتے ہیں. ایک خاص حکم آئے گا، اس کے ساتھ ہی خاص حکم یہ کہ اس قدر مال اگر آپ کے پاس جمع ہو تو اس میں سے کم از کم اتنا اللہ کی راہ میں ضرور صرف کر دیں. اور یعنی کتنا مال، یہ آپ آگے سب جانتے ہیں کہ سونا کتنا اور چاندی کتنا ہو، اور اتنی پیداوار اگر آپ کی زمین میں ہو تو اس میں سے کم اتنا حصہ تو اللہ کی راہ میں ضرور دے دیں. اس میں عشر آ جاتا ہے آپ کا. یہ ہم جب فرض زکوٰۃ کا پڑھیں گے تو اس میں ہم بارانی اور دوسرے نہری پانیوں کا پڑھیں گے. پھر جس طرح چند رکعت نماز فرض کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بس یہ رکھتے پڑھتے وقت ہی اللہ کو یاد کرو اور باقی سارے وقتوں میں اس کو بھول جاؤ، اسی طرح مال کی ایک چھوٹی سی مقدار راہ اللہ میں صرف کرنا جو فرض کیا گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن لوگوں کے پاس اتنا مال ہو بس انہی کو اللہ کی راہ میں صرف کرنا چاہیے، اور جو اس سے کم مال رکھتے ہیں انہیں اپنی مٹھیاں بند رکھنی چاہیے. اب کسی کا نصاب کو نہیں پہنچتا، زیور ہے ہی نہیں، بعض غریبوں کے پاس چھلا بھی نہیں، نہ ان کی چاندی پہنچتی ہے نصاب کو، نہ ان کے پاس زمینیں ہیں، تو کیا وہ کبھی بھی رائے خدا کچھ نہ کریں؟ تو ایسا نہیں ہے. وہ اپنی استطاعت کے اندر ریڑھی لگاتے ہیں یا پین ہے یا جیسے بھی ان کا گزارا ہے. یہاں تک کہ فطرانے کا کیا حکم ہے، آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہر بندہ غریب کو دے گا، اور غریب بھی اپنے بچوں کا فطرانہ نکالے گا. کیوں؟ تاکہ اس کے اندر بھی یہ چیز پیدا، اور کوئی اس دن غریب بھوکا نہ رہ سکے عید والے دن. تو جتنی جس کی جو استطاعت ہے، اللہ استطاعت رکھتا ہے، اس استطاعت کے مطابق ہر غریب سے غریب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا. اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ مالدار لوگوں پر جتنی زکوٰۃ فرض ہوئی بس وہ انہوں نے اللہ کی راہ میں دے دی، اور اس کے بعد اگر کوئی ضرورت مند آیا تو کہا ہم تو اپنی زکوٰۃ نکال چکے. آپ نے جس مال کی زکوٰۃ نکالی، کچھ کے پاس لاکھ ہوگا، کچھ کے پاس 5 لاکھ، کچھ کے پاس 10 لاکھ، اس کی نکالے گا. اور کچھ لوگ اتنے لوگ ہیں، میرا ہر طرح کے طبقے میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے کہ ان کے پاس 10 کروڑ بھی ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ بھی میں بیٹھتی ہوں جن کے پاس ارب بھی ہے، اربوں بھی ہے. ٹھیک ہے، اب ان کی زکوٰۃ بن گئی، فرض کریں 10 لاکھ بن گئی، 20 لاکھ بن گئی، انہوں نے رمضان سے 1 ہفتہ پہلے نکال کے بانٹ دی. اب رک جائے، اب کو مر رہا ہے، جی رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، وہ کہتے نہیں ہم نے زکوٰۃ نکال دی. ایسا نہیں ہے، ان کے پاس اس قدر سرمایہ ہے کہ وہ ابھی بھی زکوٰۃ کے علاوہ بھی اگر کسی کو دینا چاہے تو ان کا تو اتنا بھی نہیں نکلتا جتنا کہہ لیں اب تنکا نکلتا ہے. اگر ان کے پاس 10 کروڑ ہے، عام سی ایک بندے کی بات کر رہی ہوں، تو 10 کروڑ میں سے اگر وہ کسی کو بعد میں 5,000 دے دیتا ہے، زکوٰۃ ختم ہوگی، دے چکا تھا، 10,000 دے دیتا ہے. اگر وہ 10 کروڑ میں سے 1 لاکھ بھی دے دیتا تو قیامت آ جائے گی کہ نہیں جی ہم تو اپنی زکوٰۃ ادا کر چکے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب آپ ایک آنا بھی نہ نکالے. زکوٰۃ فرض کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ کم از کم اتنا مال تو ہر مالدار کو اللہ کی راہ میں دینا چاہیے، اور اس سے زیادہ جس شخص سے جو کچھ بن پائے وہ صرف کرے. ٹھیک ہے، زکوٰۃ دے، یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ ٹریننگ ہے. اس کے بعد پھر وہ جو بھی اللہ کی راہ میں دینا چاہے ان لمیٹڈ اس کو چوائس دی گئی. تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ایک مختصر سا میں نے آپ کو طریقہ بتایا. قرآن مجید کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ جس چیز کا حکم دیتا ہے اس کی حکمتیں اور مصلحتیں بھی خود ہی بتا دیتا ہے.
تاکہ دینے والے کو معلوم ہو جائے کہ یہ حکم کیوں دیا گیا اور اس رسول کا کیا فائدہ ہے۔ آپ سب نئے بیچ میں آئے ہیں، آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے قرآن کا آغاز کیا، جب اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی دعا مانگی اور انعام یافتہ لوگوں کے لیے ہم نے دعا مانگی اور مغضوب اور ولدوال ان سے ہم نے پناہ مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کے آغاز میں کیا کہا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہاں سے آپ سب ترجمہ جانتے ہیں، اس آیت میں یہ اصول بیان کر دیا گیا کہ دنیا کی زندگی میں سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا لازمی شرط ہے۔ نمبر 1 ایمان بالغیب، کہ میں جو بھی کروں گی رائی برابر بھی کروں گی تو میرا رب دیکھ رہا ہے، چاہے وہ بھلائی ہے چاہے وہ شر ہے، اور میرا رب اس کا جزا مجھے وہاں دے گا، چاہے وہ ذرہ برابر ہے چاہے وہ رائی برابر۔ رائی کا دانہ اگر میں انگلی پہ رکھوں تو آپ کو قریب بھی آ کے بڑی مشکل سے کالا سا نقطہ تو بہت بڑا ہوتا ہے، اس سے چھوٹی چیز نظر آئے گی، تو اتنا چھوٹا بھی اگر آپ نے رائے خدا رائے اللہ دیا نا، کیونکہ آپ کی استطاعت اتنی تھی، اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، اللہ تو آپ کا جانتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا تھا، تو غیب کا ایمان مجھے اس چیز کی طرف متوجہ کرواتا ہے کہ میری کوئی نیکی انشاءاللہ اللہ کے ہاں رائے گاہ نہیں جائے گی۔ دوسرا نماز قائم کرتے ہیں، 5 وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ عہد دوبارہ دہراتے ہیں کہ آپ نے بلایا، میں مصروف تھی، کاموں میں لگی ہوئی تھی، لیکن آپ نے جیسے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کا، میں پلٹ آئی اور میں نے فوراً سلنڈر کر دیا، سارے کام چھوڑ دیا، ہینڈز اپ ہو کے آپ کے سامنے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیا اور میں حاضر ہو گئی، ٹھیک ہے، اور میں نے پھر تجدید ایمان کیا 5 وقت روزانہ، کہ اللہ تعالیٰ بعد میں بھی اس سے فارغ ہو کے بھی، جیسے ایک مالک کا کوئی کام کر رہا ہے ملازم، مثلا اس کے کھیت میں پودے لگائے ہوئے ہیں، وہ اس کے باغ میں پودے ٹھیک کر رہا ہے، اس کے کام کر رہا ہے، فوراً مالک اندر سے آواز دیتا ہے، وہ وہیں اپنی ساری چیزیں چھوڑ کے مٹی ہو کے جاتا ہے، جی جی، مالک کہتا ہے مجھے یاد آ گیا فلاں بیج بھی لانے ہیں، فلاں بھی لگانے ہیں، فلاں پودے کو کل میں نے دیکھا تم پانی نہیں دیتے، فلاں پودے کی جڑیں بوٹیاں نکلی، تو کہتے جی سر ٹھیک ہے میں ابھی دیکھ لیتا ہوں۔ بس جسٹ یہ ہے، آپ جو باقی کام بھی کر رہے ہیں وہ بھی عبادت ہی بن جائیں گے۔ آپ کوکنگ کر رہی ہیں، آٹا گوندھ رہی ہیں، لیکن آپ ساتھ دعائیں پڑھنی ہے۔ میں اکثر لوگوں کو کہتی ہوں کہ آپ کے کھانے میں صرف اس کے ذائقہ نہیں کہ آپڑ تاپڑ آپ کو مچی گیا، ایک تو موڈ آف ہے ہانڈی پکانی، تو روز کا تماشا پکانی، جب پکانی ہے ہم بھی 50 سال سے پکا رہے ہیں، ہماری امیاں بھی پکا رہی ہیں، تو پھر پریشانی کس چیز کی ہے؟ تو وہی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کریں، اس کے ساتھ جو بھی دھو رہی ہیں جو بھی کاٹ رہی ہیں اس کے ساتھ کریں آپ، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کٹنگ کریں، اس کے ساتھ دھوئیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی رہے، کوئی اور ذکر کرتی رہے، خوشی سے کریں، کیونکہ جتنے لوگ آپ کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا کھائیں گے اسٹرانگ ہوں گے۔ نماز بھی وہ پڑھتے ہیں، اسی طرح آپ کپڑے دھوتی ہیں، نمازی لوگ کپڑے پہن کے جمعے میں بھی جاتے ہیں، یہ ساری نیت جب آپ کی چینج ہو جاتی ہے، اچانک بیچ میں آتا ہے اللہ اکبر، اب سارا کام چھوڑ کے چلی جاتی ہیں اور آپ کھڑی ہو جاتی ہیں اور تجدید ایمان کرتی ہیں۔ اللہ پھر کہتا ہے سیدھے راستے پہ چلنا، بھٹکے ہوئے لوگوں کے راستے میں مت چلنا، جو غلط ضالین ہیں ان پہ نہ جانا، وہ سارا کر کے آپ دوبارہ تجدید ایمان کر کے واپس آ جاتی ہیں۔ چھوٹی بچیاں میرے رائٹ لیفٹ آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو جگہ ملے، جگہ بالکل تنگ ہو چکی ہے، پلیز ذرا کوئک، کیونکہ درس روکنا پڑتا ہے جتنی جلدی ہو سکے، اور بڑی بچیاں چھوٹی جوان بچیاں میرے پاس بیٹھا کریں، صوفوں پہ نہ بیٹھا کریں، بزرگوں کے لیے وہ جگہ چھوڑ دیا کریں پلیز۔ ٹھیک ہے، کلیئر، یہاں تک سمجھ آ گئی؟ جی تیسری چیز جس کے لیے آج ہم جمع ہوئے، آجو بیٹا آگے ہو جاؤ، ادھر آ جاؤ، یہ بھی جگہ خالی ہے، آپ بھی آگے آ جاؤ، چھوٹے بچے سارے آگے آ جائیں۔ تیسرا، اور چھوٹے بچوں کی پتہ میں قدر کیوں کرتی ہوں، بچے بہت جلدی سیکھتے ہیں۔ آج بھی میری بیٹی اپنے والد سے 20 روپے مانگ رہی تھی، میں نے کہا آپ کھاتی بھی نہیں ہو، آپ کا دل بھی نہیں کرتا بازار کی چیز، لنچ بھی ہوتا ہے، واپس آتی ہو 20 روپے بھی نہیں ہوتے، تو بول ہی نہیں رہی تھی۔ پھر کہتی ہے میں ڈونیشن باکس میں 10 روپے ڈالتی ہوں اور 10 روپے میری ایک غریب سی دوست ہے اس کو دیتی ہوں۔ میں کہا دیکھو سن کے، اور آج مجھے پتا چلا، اتنا میں نے اسے ضرور کہا، میں نے کہا آپ اپنی غریب دوست کو یہ ہیبٹ نہ ڈالو، وہ پھر آپ سے اس لیے پیار کرے گی کہ ماں مجھے 10 روپے دیتی ہے، تو یہ غلط آپ اس کی ہیبٹ بنا رہی ہیں۔ باقی آپ ڈونیشن میں سارے ڈال دیں، وہ زیادہ اچھا ہے۔ اگر کوئی نیڈی دوست ہے تو ہمیں بتائیں، ہم ان کی
اس طرح جا کے ہیلپ کریں گے کہ ان کو پتہ نہ چلے، لیکن اس طرح پھر ایک بچے کو، عمر چھوٹی ہے نا، ابھی بہت چھوٹی ہیں بچیاں، لالچ پڑ جاتا ہے، تو بچے سن کے زیادہ جلدی عمل کرتے ہیں، ہم روک دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آگے سے اٹھ کے۔ بہرحال تیسرا جو رزق بھی اللہ نے دیا ہو، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، اس کے دیے میں سے دے دینا کوئی احسان نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ اللہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی صلاحیت، آپ کا وقت، آپ کی صحت، ہر چیز اللہ کا دیا ہوا ہے، اگر اس میں سے آپ کچھ کر دیتی ہیں تو احسان نہیں کرتی۔ ان لوگوں کو دیکھیں جو معذور ہیں، ان لوگوں کو دیکھیں جو محتاج ہیں، جن کو دوسرے لوگ سنبھالتے ہیں۔ میں نے ایک فیس بک پہ ایڈ کیا ہوا ایک ایسے گروپ کو، تو اس میں ان لوگوں کا وہ ڈالتے ہیں سارے ممالک سے، ساری دنیا سے لے کے، کہ جو بالکل آپ کہہ لیں چھوٹے چھوٹے قدوں کے ہیں، یا جن کی ٹانگیں نہیں ہیں، جن کے، میں حیران ہوں، کل میں نے دیکھا اس کے بازو بھی نہیں اور اس کی ٹانگیں بھی نہیں، وہ بھی جی رہا ہے اور بہترین طریقے سے، بلکہ آپ نے بھی اس کو دیکھا ہوا ہے۔ تو اس وقت آپ بتائیں کہ پھر ہم نہ شکرے ہیں، نہ قدرے ہیں۔ تو جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے، اگر آپ صحت مند ہیں تو بیماروں کے کام آئے، طاقتور ہے تو کمزوروں کے کام آئے، مالدار ہے تو غریبوں کے کام آئے، سو جس طرح بھی، اب نماز تو آپ نے 5 وقت پڑھ لی، اس کے بعد اب آپ یہ نہیں کہ میں نے تو اپنا فرض ادا کر لیا، اب میں بالکل ریلیکس ہو کے بیٹھ گئی۔ اسی طرح ایک اور جگہ قرآن مجید میں آل عمران میں 4 پارے میں 92 نمبر آیت ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، آپ نیکی کے مقام کو پا ہی نہیں سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ چیز نہ خرچ کریں جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ وہ آپ کا نفس ہو سکتا ہے، آپ کی انا ہو سکتی ہے، آپ کا غرور ہو سکتا ہے، آپ کا تکبر ہو سکتا ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو عزت نہ دو ناراض ہو جاتے ہیں، بڑا ہوتے ہیں فیملی میں ایسے لوگ، ان کو بڑا پروٹوکول دینا پڑتا ہے، تھوڑا سا پروٹوکول دے تو پھر بڑے خوش ہوتے، نہ دو کیا، گئے تھے کسی اپنے مصروف تھے، منہ ہی نہیں لگایا، ہمیں مائنڈ کرتے۔ کچھ لوگ کہتے نہیں ہماری فکر نہ کریں، ہم بیٹھ جائیں گے، آپ گھر کے باقی نظام کو دیکھیں، ٹھیک ہے، تو ڈیفرنٹ ہے۔ کچھ کہتے ہیں سب سے پہلے ہمیں سرو کرنا تھا، آخر پہ ہماری یاد آئی۔ تو یہ جو بھی ہے نا، جس سے بھی آپ محبت کرتی ہیں، مال کی محبت تو ہے ہی ہے، وہ ساری جب تک آپ اللہ کے آگے اسے ختم نہیں کر دیں گے، آپ نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ نیکی کا وہ مقام، نیکی کا وہ اجر، نیکی کا وہ ریگارڈ کہہ لیں، وہ صلہ کہہ لیں، مل ہی نہیں سکتا، کیونکہ پیچھے کیا ہوتا ہے، ہمارا تکبر، ہماری ریاکاری، ہماری شہرت، لوگوں کے سامنے جچنا، لوگوں کے سامنے نیک کہلانا، تعریف وہ ہماری، ہوتا ہے نا کسی نہ کسی کونے میں یہ چھپی ہوئی چیز۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کرائے اللہ میں خرچ نہ کرنے کے معنی ہلاکت اور بربادی ہی ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو تنگ دلی سے بچ گیا وہی پھلا پانے والا ہے۔ آپ پیچھے ہی بیٹھ جایا کریں نا، آپ کو بار بار کھانسی آتی ہے اور آپ پوری کلاس کے اوپر سے ٹاپ کے اندر آتی ہے، یہ محفل کے خلاف ہوتا ہے، جو بعد میں ہے وہ پیچھے بیٹھا کرے، ٹھیک ہے، اس طرح ساری محفل ڈسٹرب ہوتی ہے۔ جی اب ہم دیکھتے ہیں ان آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، میں اس پہ زیادہ نہیں بولی کہ آپ اپنی پیاری چیز وہ آگے آ جائے گا۔ زندگی بسر کرنے کے بھی 2 طریقے، ٹھیک ہے، اب ہم زندگی تو گزار رہے ہیں، اب ہم بسر کریں گے آج کے بعد۔ ان سب آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں انسان کے لیے زندگی بسر کرنے کے 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ تو اللہ کا ہے جس میں نیکی اور بھلائی اور فلاح اور کامیابی ہے، اور اس راستے کا اصول یہ ہے کہ آدمی کا دل کھلا ہوا ہو، جو رزق بھی تھوڑا یا بہت اللہ نے دیا ہو اس سے خود اپنی ضرورتیں بھی پوری کرے، اپنے بھائیوں کی بھی مدد کرے اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے بھی خرچ کرے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ راستہ ہے۔ اور یہ میں بارہا، اگر آپ پلیز ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ کی ساری خاصی ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ پیچھے بیٹھ جائیں پلیز، پیچھے بیٹھ جائیے پلیز، اس طرح پھر یہ بہت دور دور تک جاتا ہے اور پھر وہاں وہ کہتے ہیں ہمیں آواز ہی نہیں آ رہی ہوتی، پیچھے بیک گراؤنڈ میں صرف کھانسنے کی اس چیزوں کی آوازیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب پہلا راستہ تو یہ آپ کو اللہ نے دے دیا، اب اس کے لیے آپ کہہ لو میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں، میرے پاس تو دولت ہی نہیں، میرے پاس تو وقت ہی نہیں، اسی وقت کے اندر سے، اسی دولت کے اندر سے، اسی مال کے اندر سے، اسی صحت کے اندر سے، اسی جگہ جہاں ہم بیٹھے ہیں، ہمیں یہاں سے اٹھ کے کوئی نیا علاقہ یا نیا مال یا نئی صلاحیت یا نئی طاقت نہیں چاہیے، اسی کے اندر ہی رہ کر ہم نے اب اپنی زندگی کا ایک راستہ چوز کرنا ہے، نیکی اور بھلائی کا۔
اسی لیے ایک دعا میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوتی ہوں کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر پھیلانے والا بنائے، شر پھیلانے والا نہ بنائے. ٹھیک ہے، وہ شر آپ کی زبان کا بھی تو ہو سکتا ہے نا، وہ شر آپ کے ہاتھ کا بھی ہو سکتا ہے، آپ کی سوچ کا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بیٹھ کے ہر وقت شر کے بارے میں سوچتے رہے. تو جو بھی اللہ نے دیا ہے، جس طرح بھی دیا ہے، کھلا دل کریں، ظرف بڑا کریں. ضرور سے اس کا تعلق ہے نا، جتنا بڑا برتن ہوتا ہے اتنی چیز اس میں ڈلتی ہے. جتنا دل آپ کا کھلا ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ کی محبت اس میں پھر بڑھتی جائے گی. اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے خرچ کریں. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں ایک بچے کو بھی پڑھا دیں. اپنی ڈیوڈی میں بیٹھ کے، اپنے برآمدے میں بیٹھ کے، اپنے کمرے میں کوئی مدرسے بنانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے پڑھا دیں، لیکن اللہ کا کلمہ بلند کریں. ٹھیک ہے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں اور لوگوں کو اللہ کے کلمہ بلند کرنے میں ہر وقت لگے رہتے ہیں. ان کا ریکارڈ دنیا میں پھر نظر بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، شہادت کی موت بھی انہیں نصیب ہوتی ہے، اور اگر وہ اسی میں مر جائے بستر پہ بھی تو بھی وعدہ ہے کہ ایسا انسان جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے میں صبح سے شام لگا رہا، اگر اس کو بستر پہ بھی موت آتی ہے تو شہداء کا درجہ پاتا ہے. تو کتنی خوبصورت موت ہے. جی تو ویسے بھی رہے، آپ بھی رہے، میں بھی رہی ہوں. کام یہی کرنے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے کام چھوٹ جائیں گے، لیکن اس کام کے ساتھ ساتھ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کا کلمہ بلند کیا جائے. دوسرا راستہ شیطان کا، جس میں بظاہر تو آدمی کو فائدہ ہی فائدہ نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ نہیں. اور اس راستے کا اصول یہ ہے کہ آدمی دولت سمیٹنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، پیسے پہ جان دیتا ہے، اس کو دانتوں سے پکڑ کے رکھتا ہے تاکہ خرچ نہ ہونے پائے، اور خرچ ہو بھی تو بس اپنی ذاتی فائدے اور اپنی نفس کی خواہشات پر ہی ہو. اب یہ دو راستے ہیں، اور کہنا نہیں چاہیے لیکن افسوس سے ہم دوسرا راستہ بڑے آرام سے گزار رہے ہیں. بظاہر پتہ نہیں چل رہا نا، جی رہے ہیں، تو برے بھی نہیں ہم لوگ، لیکن یہ جینا بھی کوئی جینا ہے جو صرف اپنے لیے. ٹھیک ہے، جینا تو وہی ہے نا جو دوسروں کے کام آئے. ہر وقت اپنی پڑی رہتی ہے. ضرور اپنی فکر کرے، اگر آپ صحت مند ہوں گے تو کسی کے کام آئیں گے، لیکن اس کا یہی مطلب نہیں کہ صرف اپنا ہی سوچا جائے اور اپنے ہی بارے میں، اور اس کے علاوہ کسی کی بھی فکر نہ کی جائے. اب ہم آتے ہیں خدا کے راہ میں خرچ کرنے کے طریقوں پہ. اب سمجھ آ گیا. ابھی ہم فرض زکوٰۃ پہ نہیں آ رہے، ہم نفلی زکوٰۃ پہ. عام جو حکم ہے میرے اور آپ کے لیے، ہو سکتا ہے ہمارے پاس زیور ہو ہی نہ، چاندی نہ ہو، مال نہ ہو، لیکن ہم ہیں نا، ہم اپنی پوری صلاحیت سمیت سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک ہم ہیں نا، اور ہمارے خواص بھی ہمارے ساتھ ہیں. ہم دیکھتے ہیں، ہم بولتے ہیں، ہم سوچتے ہیں، ہم محسوس کرتے ہیں، ہمارا دل بھی دکھی ہوتا ہے. تو ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں. دیکھنا یہ کہ اللہ کے راستے پہ چلنے والوں کے لیے راہ اللہ میں خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہے. نمبر 1، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے. اگر میرا اخلاق اچھا ہو تو کس لیے؟ کہ میرے نبی کا اخلاق بہت بہترین تھا. اس لیے کہ میرا اللہ اخلاق والوں کو پسند کرتا ہے. اس لیے کہ ترازو میں سب سے پہلے اخلاق ہی تولا جائے گا. اس لیے کہ حدیث کے مفہوم کے مطابق ایک خاتون مرتی اور بڑی تہجد گزار اور نمازی ہوتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعریف کی جاتی ہے اور آپ کے سوال میں بتایا جاتا ہے کہ اہل محلہ اس سے کچھ خاص خوش نہیں تھے، تو آپ نے کیا کہا؟ یہ جہنمی ہے. اور اسی طرح ایک عورت کا جنازہ گزرتا ہے جو واجبی سا میرے آپ کی طرح بس نماز روزہ ہی کرتی تھی، جو اس پہ فرض تھا، اور جب پوچھا جاتا ہے اس کے باقی معاملات تو کہا گیا کہ اس کے اہل محلہ اس کے اخلاق سے بہت خوش تھے. اہل محلہ بھی ہو گئے، اپنے آپ کے رشتے دار بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ جنتی ہے. ہم شوہروں کے کام بھی کرتے ہیں لیکن ماتھے پہ سلوٹیں بھی ہوتی ہے، ضائع کر دیتے ہیں. ہم ہانڈی بھی پکاتے ہیں، کپڑے بھی دھوتے ہیں، برتن بھی دھوتے ہیں، بچے بھی پالتے ہیں، ساتھ کوستے بھی ہیں. ہماری بد اخلاقی ہے نا، جس کی وجہ سے ہمارے ہسبینڈ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں پر انہیں پتا ہوتا ہے اب یہ سڑی بلی بیٹھی ہے. بچوں کو پتا ہوتا ہے ماما کو چھیڑنے کی دیر ہے، ماما نے تو وہ ساری توپا گرو ہماری طرف کر دینا. ملازمین کو پتا ہوتا ہے بیگم صاحبہ کو ذرا سی کچھ چک دینے کی ضرورت ہے، بیگم صاحبہ نے تو وہ کل بازے پھر شروع کر دینی ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارا اخلاق صرف دکھاوے کا اخلاق ہے. اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اخلاق میں با اخلاق ہے تو ہمیشہ با اخلاق ہے. ٹھیک ہے، ہر انسان کے ساتھ با اخلاق ہے. تو پہلی چیز آپ جو بھی کریں، اب آپ زندگی بسر کریں گے، بہت گزار لی، ٹھیک ہے، اپنی من مانی گزار لی نا، تو پھر قبر میں اپنی من چاہی زندگی نہیں ملے گی، حشر کے میدان میں اپنی من چاہی زندگی نہیں ملے گی، اور اللہ یہ نہیں بندے سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے.
آج سے ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں گے نا تو انشاءاللہ پھر قبر میں بھی ہماری من چاہی زندگی ہوگی. ہم چاہتے ہیں نا ہماری قبر روشن ہو, یہی ہماری چاہت ہے نا. ہم چاہتے ہیں حد نگاہ تک وہ کھلی ہو, ہم چاہتے ہیں جنت کا باغ بنے, ہم چاہتے ہیں کہ جنت کی کھڑکی وہاں سے کھلے, ہم سب یہ چاہتے ہیں. تو پھر آج سے ہم اس طرح زندگی گزاریں گے کہ آج ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں تو کل اللہ تعالیٰ ہماری من چاہی زندگی ہمیں دے. اور سب سے زیادہ جو آپ سب کی خواہش اور میری بھی ہوتی ہے کہ اللہ ان لوگوں میں شامل کرے جن کا حساب نہ ہو. کہا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے, تو میں ایک دم سے دعا کرتی ہوں اللہ اس میں ہمیں شامل کرنا. تو سب سے پہلی بات ہے جو بھی آج سے آپ کریں گی راہ خدا خرچ, وہ آپ کی زبان بھی ہوگا, آپ کا اخلاق بھی ہوگا, آپ کا مال بھی ہوگا, آپ کی صلاحیت بھی ہوگی, آپ کا وقت بھی ہوگا. جینا تو آپ کو ہے ہی, چلنا تو آپ کو ہے ہی ہے, سونا بھی ہے, جاگنا بھی ہے, لیکن نیت پیچھے کیا ہوگی؟ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی. کسی کو احسان مند بنانے یا دنیا میں نام پیدا کرنے کے لیے خرچ نہیں کریں گی آپ. ٹھیک ہے, مانا کہ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ, کوئی نیکی کرتے ہیں تو لوگ تعریف کرتے ہیں, آپ نے کہا یہ دنیا میں ملنے والی مومن کو پہلی خوشخبری ہے, لیکن ایک کونے خدرے میں ہو کہ میں اتنی اخلاق والی بن جاؤں کہ دور دور تک میری شہرت ہوتی, وہ بڑی با اخلاق ہے. تو گیا نا سب کچھ, کیونکہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. یا جی وہ بڑا رائے خدا دیتی ہے, وہ بڑا خرچ کرتی ہے, وہ بڑا رشتہ داروں کے ساتھ اچھی ہے, اس خواہش کو مار دے. آپ کے اللہ تعالیٰ بس تیری رضا مطلوب ہے, تو اس میں راضی ہے, تو اس میں خوش ہے, تو میں تیری خاطر اس سے بھی زیادہ اچھا بنوں گا یا بنوں گی. جیسے کل والی کلاس میں نے اسٹوڈنٹس کو بتایا تھا, ایک بندے کا جب اس سے کہا اتق اللہ, اللہ سے ڈر, اسے زمین گال کے ساتھ لگا دی. اس نے کہا اس سے زیادہ میں کیا اور کروں. یعنی اتنی عاجزی آپ کے اندر ہو کہ آپ اللہ کی خاطر سب کچھ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہو جائے. سورۃ بقرہ میں 272 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ, تم جو بھی خرچ کرتے ہو اس سے اللہ کی رضا کے سوا اور تمہارا کوئی مقصود نہیں ہونا چاہیے. اب پھر میں واپس اس لیے آ رہی ہوں کہ اب میں خرچ کر رہی ہوں, اخلاق آگے سے مجھے ریگارڈ نہیں مل رہا, میں چھوڑ دوں گی. میں کہوں گی بہت ہو گیا, بیوقوف سمجھا ہوا ہے, میں ہی اچھی بنوں, بہت کر لی نے کیا, اس بندے کا تو موڈ ہی ٹھیک نہیں ہوتا, اس کی تو عادتیں نہیں بدلتی. یہی ہم کہتے ہیں, یہ تو راضی ہی نہیں ہوتا, بس ٹھیک ہے میں اس کو بتاؤں گی کہ ذرا کیسے ہوتا ہے. یہ تو پھر میں نے اس لیے کیا کہ مجھے ریگارڈ ملے, اور بعض دفعہ ساری زندگی نہیں ملتا. یقین کریں, زبان کا صلہ دینا ہوتا ہے نا, وہ بھی کوئی نہیں دیتا. ٹھیک ہے, اب ہمارے سسرال کے جھگڑے, ہمارے شوہروں سے جھگڑے, ہمارے بچوں سے, پرابلم یہی ہے میں نے اتنا کیا, میں نے اتنا کیا, میں نے اتنا کیا, میں نے تو آج تک کسی کو کچھ کہا ہی نہیں, میں نے تو آج تک ڈیمانڈ نہیں کی, میں تو آج تک بولی نہیں, لیکن میرے ساتھ یہ ہوتا ہے. جو ہوتا ہے نا میرے ساتھ, اس کا مطلب آپ نے لوگوں سے چاہا کہ میرے ساتھ بہت اچھے ہوں. اخلاق والی تو وہ بھی اخلاق والی ہوں, میں کرتی تو وہ بھی کرے, نہیں کرتا کوئی. آپ میں سے اکثر لوگ ہنس رہے ہیں کیونکہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا نا, تو پھر رب کے لیے کرے نا, سب کے ساتھ ہوگا. اب رب کے لیے کر کے تو دیکھیں. ابھی ہم نے شروع میں پڑھا نا کہ جو ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے. کتنی بے نیازی سے ہو جاتی ہے, اتنا خوبصورت دوست, اتنا خوبصورت ہم نشین, جس کی ہم نشینی کے لیے ترسے گی دنیا, تو پھر ہمیں کسی اور کی پھر ضرورت نہیں رہ جاتی. دوسری چیز آپ نے اپنے اندر یہ اپنانی ہے, اللہ کی راہ میں جو عام خرچ کریں, احسان نہیں جتلانا. ٹھیک ہے, ہماری مائیں احسان نہیں جتلاتی تھی, آج کی مائیں صبح سے تمہارے لیے لگی ہوئی ہو, بچوں کو یہ کہتے ہیں نا, تم ہو کے خوشی نہیں ہوتے, صبح سے تمہارے لیے یہ بنایا, تمہارے لیے یہ پکایا, تم ہو کے کھاتے ہی نہیں ہو. ہماری مائیں کہتی تھی اچھا یہ نہیں کھانا, بتاؤ کیا کھانا ہے, وہ بنا دیتی, یہی کہتی تھی نا. ہم کہتے کھاتے تو کھاؤ, نہیں تو وہ پڑا. یعنی ہمارا بہیو بچوں سے شروع ہوتا ہے, پھر شوہروں سے شروع ہوتا ہے, پھر فیملی ممبر جو بھی ہیں, بڑے ہیں بوڑھے ہیں, گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یا سپریٹ ہے, ہمارا احسان جتلانے والے رویے بہت زیادہ ہیں ہمارے اندر. جو چیز بھی اللہ کی راہ میں آپ دیں, مال دیں, صلاحیت دیں, وقت دیں, پیسہ دیں, روٹی دیں, کپڑا دیں, کچھ بھی دیں, احسان نہ جتلائیں اور ایسا برتاؤ نہ کیا جائے جس سے کسی کے دل کو تکلیف ہو اور اگلا کہ جی آئندہ اس کو زحمت نہیں دینی, اس کو تو بڑی زحمت میں نے دی, اس لیے اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اتنا کچھ کیا ہے اور تم موقع تمہیں پسند ہی نہیں آئی چیز, تو یہ مت جتلائیں. قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا عذاب لهم اجرهم عند ربهم,
جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں اور پھر خرچ کر کے احسان نہیں جتلاتے اور تکلیف نہیں پہنچاتے، ان کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے، اور انہیں کسی قسم کا نقصان نہ ہوگا، نہ خوف ہوگا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، موت کے وقت کوئی فکر نہیں ہوگی، پتہ ہوگا پوری کوشش کی ہے کہ کسی کا دل نہ دکھا ہو۔ تو اس لیے احسان نہیں جتلانا۔ احسان کس چیز کا؟ اگر اللہ نے وقت نہ دیا ہوتا تو آپ کیسے کسی کو دیتے؟ ٹھیک ہے، اللہ نے دولت نہ دی ہوتی تو آپ کیسے اس میں سے زکوٰۃ اور صدقات نکالتے؟ آپ کے پاس ہے، اس کا دیا ہوا ہے، آپ کی اپنی کوئی اس میں ریگارڈ نہیں، آپ کا اپنا کوئی احسان نہیں، کوئی حق نہیں تھا، آپ کو ملا، آپ اس کو آگے دے رہے ہیں۔ میرا رب اگر احسان جتلا کر دیتا اور خدا نہ خواستہ ذلیل و خوار کر کے دیتا تو بتائیں وہ پھر کیسا لگتا؟ ٹھیک ہے، تو جب بھی دیں اتنی محبت سے دیں، اسی کہتے ہیں نا تحفہ دینے سے زیادہ پیارا تحفہ دینے کا سٹائل ہوتا ہے۔ اب تحفہ اتنا قیمتی نہیں ہوتا، ڈبہ کتنا پیارا ہوتا ہے، اس کے اوپر اتنا ہمیں کتنا پیپر ضائع کرتے ہیں لوگ، پھر پیپر کے علاوہ اب تو کارڈ بھی لگتا ہے کہ اوپر، اب تو وہ کچھ پھول بھی لگتے ہیں، اب تو مہنگا سے مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ وہ خوبصورتی کس چیز کی ہوتی ہے کہ میں نے تمہارے لیے کتنا تحفے کو سجایا ہے، ٹھیک ہے، تو انسان اتنا خوش ہوتا ہے نا کہ اتنی محبت سے میرے لیے یہ اس ڈبے کو سجا کے لائی ہے، میری دوست ہے یا بیٹی ہے جو بھی۔ اسی طرح جب رائے خدا، رائے اللہ اس کے بندوں کو بھی دے تو اتنی محبت اور پیاس سے دے اور احسان نہ جتلائیں، بلکہ کہیں کہ آپ ہم سے یہ قبول کریں تو ہمیں خوشی ہوگی۔ تیسری چیز یہ کہ بہتر مال دیا جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ پرانا بھی دے سکتے ہیں جو آپ کے یوز ہوئے ہوئے کپڑے، لیکن وہ صدقات میں نہیں آتے، یاد رکھیے گا۔ آپ بچا ہوا کھانا ضائع مت کرے، بچا اسے مراد کوئی جھوٹا تھوڑی ہوتا ہے، پکاتے ہیں بچ جاتا ہے، اسے ڈسٹ بین میں نہیں پھینکنا کہ نہیں میرا دل تو نہیں کرتا اب یہ بچ گیا تو میں غریب کو دے رہی ہوں۔ ڈسٹ بین میں کوئی چیز نہیں جانی چاہیے، کوئی ایک دوپٹہ بھی نہیں جانا چاہیے، لیکن جب اللہ کی راہ میں اس کی رضامندی کے لیے دیں تو نیا مال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے جب کبھی آتا ہے نا کوئی ایسا موقع، ہم سٹور چھانٹی کرنے لگے، جب میں نے بڑا دیا، وہ تو بچی ہوئی چیزیں تھی، پرانی چیزیں تھی، کنڈم ہوئی ہوئی چیزیں تھی، آپ کے استعمال کی نہیں تھی، تو پھر لن تنالوا البر حتی تنفقوا ہو گیا نا، وہ تو آپ کو پسند ہی نہیں تھی، وہ آپ کے کام ہی کی نہیں تھی، وہ پرنٹ آپ کو خود نہیں پسند تھا، وہ کپڑا آپ پہنتی نہیں، وہ چیز آپ کھاتی نہیں، آپ آگے دے دیتی ہیں، گناہ نہیں، دے دیا، ثواب بھی ہوگا۔ لیکن اب اللہ کی راہ میں جب آپ دینے لگی ہیں تو یاد رکھیے گا یہ حدیث کے صدقہ اللہ کی راہ میں دینے کے وقت اللہ کے ہاتھ میں جانے سے پہلے، سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ اللہ آ جائے، فرض کر لیتے ہیں، امیجن کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہو تو کیا نہ میں رکھ دوں اس پہ، بتائیں کوئی چیز ایسی چھوڑوں جو نہ رکھوں؟ لیکن بالغیب کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ میں آج اپنی قیمتی پیاری محبت والی چیز اس کی راہ میں اس کے بندے کو دے رہی ہوں، لیکن اوپر ہاتھ اللہ کا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کہے گا یہ تمہارا تحفہ، مجھے امید رکھنی چاہیے نا یہ تم نے دیا تھا۔ اور وہ طارق جمیل کہتے ہیں کہ وہاں آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی بچی ہوئی جوانیاں ہٹھانیاں دکھائے گا، پھٹی ہوئی سویٹریں اور پھٹے ہوئے سوکس اور پھٹے ہوئے کپڑے دکھائے گا کہ یہ تم میری راہ میں دے کے مجھ سے جنت کے طلبگار تھے۔ کبھی آپ پرانا سوٹ لے کے جائیں دکاندار کے، نیا دے گا اس کے جواب میں؟ تو پرانا رکھ لے، نیا دے دے۔ اللہ کو ہم کہتے پرانے کپڑے ہمارے لے لے، پرانے جوتے لے لے، پرانی سویٹریں لے لے، پرانے سوکس لے لے، پرانے برتن لے لے، آپ مجھے جنت الفردوس سونے اور چاندی کی بنی ہوئی دے دیں، جس کے جو بیڈ ہے ان پہ بھی یاقوت اور ہیرے اور موتی لگے ہوں، ٹھیک ہے، جس کی نہریں بھی اس چیز کی، اور اتنا کچھ ہم مانگتے ہیں اور اس کے جواب میں ہم دیتے کیا ہے؟ تو تیسرا جو اصول ہے وہ کیا ہے کہ بہتر مال دیا جائے، اور بہتر مال بھی آپ کی استطاعت کے مطابق بہتر ہوگا، نہ کہ قرضہ لے کے جو بہتر ہے وہ نہیں۔ اب یہ تیسرا اصول ہے کہ اللہ کی راہ میں اچھا مال دیا جائے، برا چھانٹ کر نہ دیا جائے۔ جو لوگ کسی غریب کو دینے کے لیے پھٹے پرانے کپڑے تلاش کرتے ہیں یا کسی فقیر کو کھلانے کے لیے بدتر سے بدتر کھانا نکالتے ہیں، اس کو بس ایسا ہی اجر اللہ سے اس کی توقع رکھنی چاہیے۔ قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ تم نے کمایا، جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین میں نکالا ہے، اس میں سے اچھا مال اللہ کی راہ میں دو،
یہ نہ کرو کہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چاٹنے کی کوشش کرنے لگو۔ صدقے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی صدقہ دیتا ہے خواہ وہ کھجوری کے برابر کیوں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو اپنے دائنے ہاتھ میں لیتا ہے، بشرطیہ یہ صدقہ پاک کمائی سے دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی پاک ہے اور پاک ہی چیز کو پسند کرتے ہیں۔ پھر اس صدقے کی پرورش کرتے ہیں اور اس کو بڑھاتے ہیں یہاں تک کہ ایک کھجور ایک پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ یہ میں نے اس لیے کوٹ کی کہ بہتر مال دینے کے لیے آپ نے اپنی استطاعت دیکھنی ہے، جو آپ کی استطاعت کے اندر بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں جنگ تبوک کا، تو ایک صحابی کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے مزدوری کی ایک یہودی کی، اور پھر انہیں ایک مٹھی کھجوریں ملی، اس میں سے چند انہوں نے، ان کے گھر والے کتنے دن کے بھوکے تھے ان کو دی، اور کھجوریں لے کے اب وہ ہاتھ پیچھے کر کے شرمندگی سے کھڑے تھے کہ میری یہ چند کھجوریں، اتنا بڑا ڈھیر تھا جو جنگ تبوک کے لیے جمع ہو رہا تھا، تو میری کیا اوقات، تو اللہ نے وہی نازل کر دی تھی کہ یہ ڈالو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ کھجوریں سارے اس پہ سب سے زیادہ یہ قیمتی ہے، کیونکہ پیچھے کیا تھا ان کی وہ نیت، پھر ان کا مزدوری کرنا اور محنت کر کے وہ لا کے صدقہ کرنا۔ تو یہ حدیثیں ہمیں یہ ڈھارس باندھتی ہیں کہ مال والے تو بہت کچھ کما لیتے ہیں، اب غریب کیا کرے۔ تو ایک کام والی بھی جو کسی کے گھر میں برتن مانجتی ہے نا، تو وہ بھی اپنی تنخواہ میں سے صدقہ کر سکتی ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو بڑھوتی کرے گا، ہاتھ میں رکھے گا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ کس حد تک اس کو پھر وہ پروان چڑھائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقے کی ایک کھجور روٹی کے ایک لقمے کو اللہ تعالیٰ اس طرح پالتا ہے جس طرح تم گھوڑی یا اونٹنی کو پالتے ہو، پھر اس کو یہاں تک بڑھاتا ہے کہ کھجور روٹی کا لقمہ اور پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کا فرمان ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، گناہ معاف کر دینے والوں کی عزت بڑھائی جاتی ہے، تواضع کرنے والوں کا مرتبہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ آپ کا فرمان ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اگر کوئی آدمی کھجور خیرات کر کے دوزخ سے بچ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی جان کو دوزخ سے بچا لے۔ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ ہوگا تبھی آپ دیں گے، جتنا آپ کے پاس ہے اس کے اندر سے یہ کوشش کریں صدقہ کرنے کی۔ پھر دوسری چیز ہے، چوتھی چیز پہ ہم آ رہے ہیں، پوری کوشش کریں چھپا کر دیا جائے۔ یہاں بہت سے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دونوں چیزیں ہمیں ملتی ہیں، قرآن میں کسی چیز کو ایسا نہیں چھوڑا گیا کہ آپ کو مشکل میں ڈالیں، ممکن ہو تو چھپا کے خرچ کیا جائے۔ اب کہاں ممکن ہے؟ نفلی صدقے میں لگے گا آپ نے دیا ہی نہیں کبھی۔ ہاں جو ادارے ہوتے ہیں، جو تنظیمیں ہوتی ہیں، انہیں تو بتانا پڑتا ہے، لیکن جو آپ پرسنلی آپ کرتے ہو وہی بچ جائے گا جو صرف اللہ اور آپ کے درمیان ہے، وہ نہیں بچے گا جو میں نے دیکھ لیا کسی نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے۔ کہیں پہنچانا بھی ہے تو وہ طریقہ اختیار کریں، پوسٹ آفس کا بھی طریقہ ہے، ٹی سی ایس کا بھی طریقہ ہے، اور بھی بڑے طریقے ہیں، کیونکہ جب آپ کسی کے ہاتھ بھجواتے ہو نا تو چھٹی حصہ اس کی کام کر جاتی ہے کہ اس لفافے میں اس کی مدد کے پیسے ہیں، یا اس بیگ میں اس کے لیے کوئی کپڑا بھیجا جا رہا ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں لیک آؤٹ ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ اس طرح دیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، تاکہ ریاکاری اور نمائش کی آمیزش نہ ہو، اور وہاں کھاتے کھلے اور پتہ چلے کہ یہ بندہ اس کی راہ میں کہاں کہاں خرچ کرتا تھا۔ اگرچہ کھلے طریقے سے خرچ کرنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، اس لیے کہا گیا ہے کہ جو فرض صدقہ ہے زکوٰۃ وہ پوری تفصیل کے ساتھ گن کے بتا کے اس لیے دیا جائے کہ ارد گرد والوں کو بھی احساس ہو کہ دیکھو اس کو کتنی کیئر ہے، کتنی فکر ہے، کتنا یہ کانشیس ہے اپنی آخرت کے لیے، اور میں اتنا بے فکر ہوں، تو اس کے اندر یہ چیز پیدا ہو۔ پھر ویسے بھی ایسے اداروں یا تنظیموں میں جہاں زکوٰۃ جمع ہوتی ہے اور آگے رائے اللہ لگائی جاتی ہے تو انہیں پتہ ہو یہ زکوٰۃ کے پیسے، کیونکہ آپ جانتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے سے قرآن نہیں خریدا جاتا، مسجد نہیں بنائی جاتی، اور کنواں نہیں کھدوایا جاتا، ٹھیک ہے۔ یہ تین چیزیں قرآن یہ اس پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، تو اس لیے پھر بتانا پڑتا ہے اگر کسی مدارس کو آپ دیتے ہیں کسی مسجد والے کو۔ پھر اسی طرح نفلی صدقہ اور فرض صدقے میں یہ ہو گیا، اور وہاں بھی آپ دکھا سکتے ہیں کہ اچانک کوئی بندہ گرا ہے، اس کو آپ نے زمین سے اٹھانا ہے، تو اب آپ کے لوگ دیکھنے میں نہ اٹھاؤ، آپ نے اٹھانا ہے، اسے ہاسپٹل پہنچانا ہے، آپ نے اپنی گاڑی پیش کرنی ہے، ہاسپٹل بھی پہنچانا ہے، اور اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو آپ نے پرس میں سے جو 100,000 نکال کے اس کو دینا ہے۔ اب آپ کہیں جی مجمع کھڑا ہے اور میں دوں گا تو لوگ کہیں گے ریاکاری کرتا ہے، تو چھوڑو نہ ہی دو، آپ کو دینا ہے، کیونکہ اس وقت اس کی امداد کی ضرورت ہے، مرہم پٹی کی ضرورت ہے، اور آپ اس کو دیں اور نکلے، آپ اپنے آفس جا رہے ہیں جہاں بھی جا رہے ہیں تو آپ دکھا بھی سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے
ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر کھلے طریقے سے خیرات کرو تو اچھا ہے، ممانعت نہیں ہے، منع نہیں کیا گیا۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر چھپا کر غریب لوگوں کو دو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اس میں کیا بہتری ہے؟ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور یہ تمہارے گناہ کو دھو ڈالیں گی یہ چیزیں۔ اب آپ دیکھیں گے ہمارے ملک میں جو یہ عام ہو گیا، جگہ جگہ دیگیں بٹ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کئی لوگ جو واقعی حقیقت میں غریب ہیں ان کے لیے آسرا اور سہارا ہو جاتا ہے کہ چلے وہاں سے کھانا مل جاتا ہے۔ لاسٹ مجھے کوئی بتا رہے تھے، وہ بھی اسی طرح ہر جمعرات کو دیکھیں دوست سارے مل کے اپنی پاکٹ منی سے، کچھ دوست باہر ہیں وہ وہاں سے بھیجتے، تو ہر جمعرات کو وہ کھانا سرو کرتے ہیں غریبوں کو۔ تو ایک دیگ سے شروع کیا تھا، اب زیادہ دیگیں، تو کہتے ہیں ایک خاتون ہے وہ بڑا چوپر لے آتی، آخر ہم نے کہا اما جی تسی اتنا بڑا چوپر لے آتے تو اس نے کہا بیٹا پورا ہفتہ کھانا ہوتا ہے۔ اب سوچے، کہتے ہم ہل گئے، کہتی تمہیں کیا پتا ہمارے پورے ہفتے کی یہ غذا ہوتی ہے، ہم رکھ دیتے ہیں فریج میں اور ہم یہی گرم کر کر کے کھاتے ہیں۔ تو ایک لحاظ سے اچھا ہو گیا نا، اور دوسرے لحاظ سے یہ بھی پرابلم ہو رہی ہے کہ جو ہڈ آرام ہے نکالنے ہیں وہ بھی تو پاکستان میں بہت ہم نے شروع کر دیا نا، ادھر بھاگ رہے ہیں لفافے لے کے ادھر، اتنی ذہنی کوفت ہوتی ہے نا دیکھ کے، اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ اگر ان کو گھروں تک پہنچا دیا جاتا یا کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جاتا تو یوں یہ سڑکوں پہ نہ کرتے، لیکن بہرحال ان کے پیچھے ہم ان کے لیے نہیں نیکی روک سکتے جو ڈیزرونگ ہے، تو اس لیے دونوں چیزوں کی آپ کو چوائس مل جاتی ہے۔ لیکن رشتہ داروں کو جب آپ دیں گے تو چاہے وہ زکوٰۃ ہے چاہے وہ صدقات ہے، بتا کر نہیں دیں گے، عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ ہاں اگر کسی نے خود کہا ہے کہ آپ کے پاس دولت ہے آپ زکوٰۃ کاٹتے ہیں تو ہمیں یاد رکھیے گا، تو ٹھیک ہے، کو میں کاٹوں گی تو آپ کو بھی بھیج دوں گی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں، سفید پوش ہوتے ہیں، وقت مشکل سے کاٹ رہے ہوتے ہیں اور بہت خوددار ہوتے ہیں، اور اللہ نے ایسے لوگوں کو بہت پسند کیا، ان کی بڑی تعریف کی۔ ان کی کیئر کرنا ہمارا فرض بنتا ہے، جن کی زکوٰۃ بنتی ہے کہ ان کو ایز اے ہدیہ تحفہ اس طرح پہنچایا جائے، پتہ تو چل ہی جاتا ہے انسان ہے، لیکن ان کو اس طرح کھلے عام یہ نہ کہا جائے کہ میں زکوٰۃ میں سے تمہیں رمضان کا راشن بھیج رہی ہوں تاکہ تمہارے روزے اچھے گزرے، اور یہ 10,000 زکوٰۃ کے بچوں کے عید کے کپڑے بنا لینا تاکہ تمہارے بچے کپڑوں کے بغیر نہ رہے، یہ نہیں کہنا۔ آپ نے بھیجنا ہے، راشن بھی بھیجیں، پیسے بھی بھیجیں، اور کہ جی میرا دل چاہتا ہے کہ میں روزوں میں اپنے تمام رشتہ داروں کو تحفے دوں، یہ میری طرف سے تحفے ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ رمضان میں سارا خرچہ میری طرف سے کریں تاکہ مجھے خوشی ہو، میرا دل خوش ہو۔ اگلا سمجھ جاتا ہے، لیکن اس کی عزت نفس کو مجرور نہیں کرنا، اس کے حوالے کریں، عزت سے کریں، احترام سے کریں، اور اس میں بھی تیسرے بندے کو شریک نہ کریں کہ جب وہ کپڑے پہنے تو پتہ چلے جی یہ کپڑے تو انہوں نے دیے تھے، ٹھیک ہے، اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جی نادانوں کو ضرورت سے زیادہ نہیں دینا چاہیے، یہ 5واں حصہ ہے، یہ عام ہم صدقے کی بات کر رہے ہیں، ابھی تک فرض پہ نہیں آئے، ٹھیک ہے۔ 5واں اصول یہ کہ کم عقل اور نادان لوگوں کو ان کی ضرورت سے زیادہ نہ دیا جائے۔ مثلا ایک بندہ سمجھدار نہیں ہے، آپ اس کو اپنے زکوٰۃ یا صدقات کی اماؤنٹس دیتے ہیں اور اس سے کوئی ہتھیار لیتا ہے، ہوتے ہیں نا بعض نہ سمجھ لوگ، یا اسے پتہ ہوتا ہے یہ ضروری میری بیسک نیڈ تھی، وہ چھوڑ کے دوسرے کام کر رہا تھا، ٹھیک ہے، فرض کرے اس کے گھر کھانا نہیں ہے، راشن نہیں ہے، اور وہ جا کے ٹی وی خرید لائے، میرے بچوں کے پاس ٹی وی نہیں تھا، ترستے ہیں، پہلے یہ تو دیکھو کہ ان کی فیس دی گئی کہ نہیں، یا ان کا میڈیسن ہے کہ نہیں، ہے ایسے لوگ، بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ اس لیے دی تھی کہ چلو یہ جو بیسک نیڈ ہے خود جا کے عزت سے لے کے آئے گا، بچے خوش ہوں گے، پتہ چلتا ہے کوئی الٹی چیز لے کے آ گیا، یا کہے گا جی کوئی اور ضرورت مند تھا اس نے مجھ سے مانگے، میں کہا چل تو لے لے میری خیر ہے، یہ بھی بعض لوگ کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ کم عقلوں اور نادانوں کو ضرورت سے زیادہ نہ دیا جائے، وہ بگڑ جاتے ہیں جو نادان ہوتے ہیں اور بری عادتوں میں بھی پڑ جاتے ہیں، بلکہ ان کو جو کچھ دیا جائے ان کی حیثیت کے مطابق دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ پیٹ کو روٹی اور پہننے کو کپڑا ہر انسان کو ملے، چاہے وہ برا ہے چاہے اچھا ہے، چاہے بدکار ہے چاہے نیکوکار ہے۔ اس لیے یہ فرق کرنا، کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نمازی کو دیں گے، پرہیزگار کو دیں گے، تو ایسا نہیں ہے، ہر انسان ہے، انسانیت کی خدمت آپ کریں، آپ اپنے صدقات زکوٰۃ والے نہیں، جو عام صدقات ہے کرسچنز کو بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انسانیت کو آپ نے بچانا ہے، انسانیت کی خدمت کرنی ہے، نہ کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں تو میں تو اسی کو سوٹ لے کے دوں گی، جو نماز پڑھتی ہے تو نماز پڑھے گی تو پہنے گی تو مجھے ثواب ملے گا۔
اتنی باریکی اسلام میں نہیں ہے. ایک گناہ گار بندے کو بھی دے سکتے ہیں, بدکار بندے کو بھی آپ دے سکتے ہیں, لیکن دینی کیا ہے اس کے گھر کا راشن. اور آپ یقین کریں ایسے ایسے لوگ ہمارے ارد گرد ہیں کہ راشن بیچ کے وہ نشہ لے آتے ہیں. اب بتائیں بندہ کدھر بھاگے. اتنا وہ عورت روئی, کہتی باجی آپ نے جو دیا تھا ہم نے گھر جا کے رکھا, اور میں دوبارہ کسی اور کے گھر سے کام کر کے آئی تو سارا غائب تھا, گھی کا ڈبہ اور وہ سب. اور آپ کو میں نے اس دن بھی بتایا تھا 5,000 کا راشن آتا ہے, 500 میں بیچ آیا وہ صرف اپنے نشے کے لیے. اب آپ بتائیں کیا کرے بندہ وہاں پہ. تو اسی طرح کہا جاتا ہے شرابی کو اور جواریے کو اور گانا بجانے والے کو اور زانی کو, ایسے آدمیوں کو صدقہ نہ کیا جاتا کہ ان میں ہڈ حرامی پیدا نہ ہو. باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاقْسِطُوا. جی السلام علیکم. جی خیریت. وعلیکم السلام. جی بیٹا. جی الحمدللہ. نہیں وہ صبح کر کے گئی تھی بیٹا, ساری میڈیسن لے کے گئی تھی. لو نہ ہو کیوں. جی ٹھیک ہے. جی چلے میں ڈرائیور بھیجتی ہوں. ٹھیک ہے میں ڈرائیور ہاں میں پک کرواتی ہوں. اوکے. اسے آپ ہر چیز کھلا سکتے ہو بیٹا, بالکل صبح ٹھیک گئی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اسے وہاں جا کے کیا ہوا ہے. کوئی کھا سکتی ہے, وہ ہر چیز کھا سکتی ہے, کوئی نہیں, فرق نہیں پڑے گا. آپ اسے کھلائیں, میں ڈرائیور کو بھیجتی ہوں. اوکے السلام علیکم. آشیش کو آفس میں فون کریں اور جبار کو ایمان کو لے آئے. جی سوری, اصل میں اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی, اس لیے مجھے فکر تھا کہ فون نہ آ جائے الوداع سے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں ہم نے کیا پڑھا کہ اپنے اموال جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی بسر کرنے کا ذریعہ بنایا نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو, البتہ ان اموال میں سے ان کو کھانے اور پہننے کے لیے دے دو. تو ایسی جو فیملیز ہوتی ہیں آپ ان کی نیڈ خود پوری کریں, آپ ان کو جا کے ان کے گھر کی ضرورت کو پورا کریں. بچوں کی فیس ہے آپ سے مانگی جاتی ہے, آپ پیسے دیتے ہیں, وہ جا کے نشہ کر آتا ہے. آپ ان کے اسکول میں جائیں, اس ٹیچر سے پوچھیں کتنی فیس ہے اور وہاں ان کی فیسیں جمع کروا کے آئیں. اسی طرح علاج کے لیے خود بھی ان کو ڈاکٹر کے لے کے جائیں, خود ڈاکٹر کو دکھائیں اور دکھانے کے بعد پھر ان کو میڈیسن بھی لے کے دیں. یہ ساری چیزیں جو ان سی ہیں آپ نے خود کرنی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اور ان کے گھر کی جو بیسک نیڈ ہے بہت سی ہوتی ہے, بستر نہیں ہے, کپڑے نہیں ہے, برتن نہیں ہے, کھانے کے لیے کوئی چیزیں نہیں ہیں, جیسے ہیٹر نہیں ہے, سردی آ رہی ہے, گرمی سردی کے جو انتظامات ہیں آپ اس کے پیسے ان کو نہ دیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ نادان اور بیوقوف ہے اور وہ مسئلہ وہاں کا وہیں ہوگا اور یہ جا کے الٹی سیدھی چیزوں پہ ہی شخص یا عورت لگائے گی. تو آپ ان کی وہ نیڈ پوری کریں, اپنے ہاتھوں سے وہ کام ان کو کروا کے دیں. اس کے بعد چھٹی چیز آ جاتی ہے مقروض کو پریشان نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. چھٹا اصول یہ کہ اگر کسی غریب آدمی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کو قرض حسنہ دیا جائے تو تقاضا کر کے اسے پریشان نہ کیا جائے, بلکہ اس کو اتنی مہلت دی جائے کہ وہ آسانی سے ادا کر سکے. اور اگر واقعی یہ معلوم ہو کہ وہ ادا کرنے کے قابل نہیں اور تم اتنا مال رکھتے ہو کہ اس کو آسانی کے ساتھ معاف کر سکتے ہو تو بہتر ہے کہ اسے معاف کر دو. تو یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو مال دیا تھا قرض حسنہ کے طور پہ, اگر تو آپ بھی بس مناسب ہی پیسہ رکھتے ہیں تو پھر آسان قسطوں پہ اس سے واپس لے لیں, اور اگر آپ کو اللہ نے بہت زیادہ دیا ہے تو آپ اس کو معاف کر سکتے ہیں. لیکن جو ہڈ حرام لوگ ہیں جن کا آپ کو طریقہ پتہ ہے کہ وہ ہر دفعہ یہی کریں گے تو بہتر ہوتا ہے کہ ان سے آپ آسان قسطوں میں آہستہ آہستہ واپس لے لیں تاکہ ان کی یہ ہڈ حرامی ان کے اندر پروان نہ چڑھے. خیرات میں اعتدال کا حکم دیا گیا. 7واں اصول یہ ہے کہ آدمی کو خیرات کرنے میں بھی حد سے نہیں گزرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اپنے اور اپنے بال بچوں کا پیٹ کاٹ کر سب کچھ خیرات میں دے ڈالا جائے, بلکہ وہ چاہتا ہے کہ سیدھے طریقے سے زندگی بسر کرنے کے لیے جتنی ضرورت انسان کو ہوتی ہے اتنی اپنی ذات پر, اپنے بال بچوں پر صرف کرے اور باقی جو بچے اسے اللہ کی راہ میں دے دے.
اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ بقرہ میں، کل ہی ہم نے یہ آیت پڑھی تھی 219، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، پوچھتے کہ ہم کیا خرچ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ، ایک ضرورت ہوتی ہے جو آپ لوگ کی بیسک نیڈ ہوتی ہے، ایک سہولت بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اتنا آپ رکھیں کہ کل آپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اور کاروباری لوگوں کا ہوتا ہے کہ انہیں آگے انویسٹ بھی کرنا ہوتا ہے تاکہ دوبارہ اس سے آمدنی آئے، یعنی جیسے کل میں نے کہا تھا کہ 4 حصے آپ کرنا، ٹھیک ہے، ایک اپنے پہ لگائیں، ایک گھر میں رکھیں کہ مشکل وقت میں آپ کے گھر سے اتنا نکل آئے کہ آپ کسی کے آگے دروازہ نہ کھٹکھٹاتے پھرے، اور ایک آپ جا کے کاروبار میں دوبارہ انویسٹ کریں جو بھی آپ کا کاروبار ہے۔ جیسے کچھ خواتین انہوں نے کمیٹی ڈالی ہوتی ہے، وہ بھی ایک بچت ہی ہوتی ہے۔ چوتھا اللہ سے کاروبار کر لیں، انویسٹ کر دیں، وہ رائے خدا اللہ کو دے دیں۔ آپ دیکھیں گے اس چوتھے حصے کے دینے سے اللہ اتنا نوازتا ہے کہ انسان سنبھال نہیں سکتا۔ قرآن مجید میں اور سورۃ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ اللہ کے نزدیک نیک بندے جب خرچ کرتے تو نہ فضول خرچی کرتے نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے۔ امداد کے مستحق لوگ، شارٹ آپ کو بتا دیتی ہوں، ٹائم ختم ہو رہا ہے، پھر اگلی کلاس میں اس کو ڈیٹیل سے ہم دیکھ لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین کو کھانا کھلانا رحمت کو واجب کرتا ہے۔ اب مساکین کون ہیں، ان کی فہرست قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے دے دی، جو آپ کی مدد کے مستحق ہیں، اور ان کا حق اللہ نے آپ کی کمائی پہ رکھا۔ میں واپس اس پوائنٹ پہ آتی ہوں کہ ہم فرض صدقے کی بات نہیں کر رہے، یہ نفل صدقہ ہے، عام صدقہ جو میرے اور آپ پہ، جو ہم میں سب بیٹھے ہوئے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ امیروں پہ واجب ہے اور غریبوں پہ نہیں، یہ ہم سب پہ فرض ہے کہ جتنی بھی ہمارے اندر صلاحیت ہے ہم اپنے سے نیچے والے کے کام ضرور آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں بنی اسرائیل میں آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، ذَی الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمَسْکِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ، اپنے غریب رشتہ داروں کو اس کا حق دیں اور مسکین اور مسافروں کو اس کا حق دیں۔ حق ادا کر کے نخرہ نہیں کیا جاتا، جتلایا نہیں جاتا، حق فرض ادا کرنا ہم پہ واجب ہوتا ہے۔ ہر انسان کے اوپر اس کے غریب رشتہ دار کا حق ہے، اس حق کو ادا کرنے کی پوری کوشش کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں 177 آیت میں فرماتے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور عطا کرو اپنا مال اوپر اس کی محبت کے باوجود، کس کی محبت کے، مال کی محبت کے باوجود، ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور وہ نیک وہ ہے جو اللہ کی محبت میں مال دے۔ اب حبی کی جو ضمیر ہے اللہ کی محبت میں بھی جاتی ہے اور مال کی محبت میں بھی۔ شروع میں مال کا بخل جو ہے نا وہ نکالنا بڑا مشکل لگتا ہے، تو مال سے بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن جن کو اللہ سے محبت ہو جائے تو پھر وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، تو دونوں کی طرف ضمیر جاتی ہے، رشتہ داروں کو دے، مسکینوں کو دے، یتیموں کو دے، مسافروں کو دے، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں کو دے، اور ایسے لوگوں کو دے جن کی گردنیں غلامی اور اسیری میں پھنسی ہوئی ہیں۔ پھر اسی طرح سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمام مساکین کی فہرست آپ کو بتا دی ہے۔ پھر قرآن مجید میں ہی الذریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِينَ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مالوں میں حق ہے مدد مانگنے والوں کا اور اس کا جو محروم ہو۔ باقی اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی کلاس میں دیکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ اللہ کے غصے کو بجھاتا ہے اور انسان کو بری موت سے محفوظ رکھتا ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگ حساب و کتاب میں مبتلا رہیں گے، صدقہ دینے والے اپنے صدقے کے سائے میں ہوں گے۔ مطلب یہ کہ جس شخص نے کچھ صدقہ دیا تو قیامت میں یہ صدقہ اس پہ سائبان کی طرح سایہ کرے گا، اور دھوپ وغیرہ سے صدقہ دینے والا محفوظ رہے گا۔ آپ کا فرمان ہے صدقہ دینے والے قبر کی آگ سے محفوظ ہوں گے، صدقہ قبر کی آگ کو بجھاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صدقہ مسلمان کی عمر بڑھاتا ہے، بری موت سے محفوظ رکھتا ہے، اور صدقہ دینے سے کبر اور فخر انسان میں پیدا نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سخاوت کرنے والا اللہ تعالیٰ اور جنت سے قریب ہے، سخی اگر جاہل ہو تو وہ بخیل عابد سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، جب تمہارے بادشاہ
اور امیر اچھے ہوں، تمہارے مالدار سخی ہوں اور تمہارے کام باہمی مشورے سے ہوا کریں تو تمہاری زندگی موت سے بہت بہتر ہے، اور اگر تمہارے عمرہ برے ہوں، تمہارے امیر بخیل ہو جائیں اور تم عورتوں کی رائے کے تابع ہو جاؤ تو پھر جینے سے مرنا بہتر ہے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہتر صدقہ یہ ہے کہ تو امیری بھی تیری باقی رہے اور اونچا ہاتھ نیچے ہاتھ سے اچھا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، یعنی تمام مال دے کر بیٹھے رہنا، مفلس ہو جانا پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں بھی فرض عین اور فرض کفایہ ہوتا ہے۔ فرض عین میں جب ضرورت پڑے تو سب کچھ دینا پڑنا چاہیے اور اسی کا اجر ہے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سارا مال دے دیا تھا اور حضرت عمر نے اپنے گھر کا آدھا مال۔ لیکن جب فرض کفایہ ہو، کفایت کر رہا ہو، تو پھر سارا مال نہیں دینا، جو ضرورت سے زیادہ قل العفو وہ ہی دینا ہے۔ ایک درہم 1 لاکھ سے بڑھ گیا۔ کسی نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس طرح؟ فرمایا ایک شخص کے پاس مال بہت ہے، اس نے اپنے کثیر مال میں سے 1 لاکھ درہم دے دیے، لیکن ایک غریب آدمی کے پاس تھے ہی 2 درہم، اس نے 2 درہموں میں سے 1 درہم خیرات کر دیا تو اس غریب کا 1 درہم اس کروڑ پتی کے 1,00,000 درہم سے بہتر، کیونکہ اس نے کروڑوں میں سے 1,00,000 دیا، کچھ 10واں حصہ بھی نہیں بنتا، اور اس نے آدھا مال دے دیا۔ تو اصل کیا چیز ہے؟ استطاعت دیکھی جائے گی اور نیت دیکھی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ بھی نہ ہو تو بکری کا جلا ہوا کھوری دے دو، یعنی ایک عورت نے پوچھا تھا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہوتا، تو کہا کوئی چیز بھی ہو سائل کو کبھی دروازے سے خالی نہیں لوٹانا۔ چھپا کر صدقہ دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت لائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس طرح چھپا کر صدقہ دیتا ہے کہ سیدھے ہاتھ کی الٹے ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی، تو یہ شخص قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بہترین صدقہ چھپا کر دینا ہے۔ قرآن شریف میں بھی صدقے کے متعلق جو ابھی ہم نے دونوں آیتیں پڑھی، اعلانیہ کی بھی ترغیب ہے، لیکن چھپا کے صدقہ دینے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسکین پر تو صدقے کا ثواب 1 ثواب ہوتا ہے، لیکن رشتہ دار کو دینے کا ثواب 2 ثواب ہوتا ہے، 1 صدقے کا اور 1 صلہ رحمی کا۔ آپ کا فرمان ہے افضل صدقہ وہ ہے جو زیر رحم دشمن کو دیا، یعنی قریبی رشتہ دار ہو لیکن وہ آپ سے مخالفت رکھتا ہو اور دشمنی رکھتا ہو، اس کو صدقہ دینا، یعنی وہ مساکین میں وہ شمار ہوتا ہو، وہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ خرچ کرنے کا بھی ایک اجر ہوتا ہے، دوسرا ایک برے انسان کو اچھائی کی طرف لانے کا بھی پھر ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے اے میرے بندے خرچ کر تجھ کو دیا جائے گا، یعنی میرے راستے میں خرچ کرنے سے ڈر نہیں، جس قدر خرچ کرے گا اتنا ہی زیادہ دیا جائے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا خرچ کرنے سے ڈر نہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا خرچ کرنے سے ڈر نہیں، عرش کے مالک سے کمی کا خوف نہ کر۔ طبرانی کی یہ روایت ہے، یعنی جو عرش کا مالک ہے اس کے خزانوں میں کمی کا کیا خوف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا یا رسول اللہ بہتر اور افضل اسلام کون سا؟ ارشاد فرمایا مسکین کو کھانا کھلانا اور ہر مسلمان کو سلام کرنا، خواہ اسے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ آپ کا فرمان ہے کسی بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانے اور پانی پلانے سے دوزخ 3500 برس کے راستے کی مقدار میں دور کر دی جاتی ہے، یہ حاکم کی روایت تھی۔ اسی طرح پھلدار درخت میں سے اگر کوئی آدمی یا جانور کچھ کھائے گا، اگر آپ نے وہ درخت لگوایا تو یہ سب قیامت کے دن آپ کی طرف سے صدقہ ہوگا۔ حدیث ہے یہ مسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیات و صالحات یعنی باقی رہ جانے والی نیکیوں میں پھلدار درخت کا لگانا بھی بتایا اپنی حدیث سے، اور یہ بھی صدقہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عام صدقہ کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی کلاس میں ہم خاص صدقہ یعنی صدقہ فرض زکوٰۃ کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔